اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحج کے پہلے 10 دن کی فضیلت۔ آج کی بہت اہم معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال ہماری زندگی میں یہ دن آتے بھی ہیں یا نہیں۔ ہم اس سے پہلے دنیا سے چلے جائیں، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان 10 دنوں کی تیاری کریں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ صرف وہ کام کافی نہیں جو ہم ہر روز نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں، مثلاً جو عام زندگی میں آپ نوافل پڑھ رہی ہیں یا صدقہ خیرات کر رہی ہیں۔ صحابہ کرام ان دنوں میں زیادہ محنت کیا کرتے تھے۔ سعید بن جبیر ذی الحج کے 10 دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اتنی محنت کرتے کہ لگتا وہ اس کی قدرت نہیں رکھتے تھے، یعنی اپنے آپ کو اتنا تھکا دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آخری درجے تک اب نیک اعمال میں سے افضل عمل جو ان دونوں کے لیے پسندیدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے محبوب ہے، یعنی نہ دن ان دنوں سے افضل ہے اور کوئی عمل اس سے زیادہ افضل نہیں۔ 10 دنوں میں کثرت سے الحمدللہ پڑھو، یعنی تہلیل، تکبیر اور تمہید۔ اب اس کے لیے جو کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ان تینوں کلمات کا مجموعہ ہے۔ اس میں سبحان اللہ کا اضافہ بھی ہے، اس طرح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللحمد، اس میں بھی تینوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ الحمد بھی آ جاتی ہے، اللہ کی حمد بھی آ جاتی ہے، اور اللہ اکبر بھی آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام جو تھے، ان میں سے ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور دونوں تکبیرات مل کر پڑھتے۔ لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے، یعنی جب یہ پڑھتے تو جو سنتا وہ بھی کہنا شروع کر دیتا، تو لوگ ان کی تکبیر سنتے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ تکبیرات اونچی آواز سے پڑھی ہوتی تھی۔ اب دیکھیں، گھر میں اکثر لوگ گنگناتے رہتے ہیں، یا کچھ تو گھروں میں تکبیرات اونچی آواز سے پڑھیے، چلتے پھرتے اونچی آواز سے پڑھیے تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے۔ اونچی آواز سے پڑھنے کا مقصد اصل میں کیا ہے؟ یاد دہانی، کہ دوسرے لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ پھر اسی طرح محمد بن علی جو تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے، یعنی نفل کی نماز پڑھ کے جیسے ہی تہجد کو پڑھتے یا چاشت اشراق کو پڑھتے، یا پھر اس کے علاوہ تو وہ نفل پڑھ کے بھی تکبیر پڑھتے تھے۔ اسی طرح عورتیں بھی تکبیرات پڑھتی ہیں۔ ابن عمر ان دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر، راستے میں اور دن کے تمام ہی حصوں میں تکبیر کہتے ہیں، یعنی وہ ہر موقع پر کہتے ہیں۔ انہوں نے صرف نفل کے لیے خاص نہیں کیا تھا، یا صرف بازار کے لیے ہی نہیں، بلکہ بستر پر بھی کہتے تھے، اور راستے میں بھی، اور خیمے میں بھی، اور ہر جگہ سے کوئی بھی آپ الفاظ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر اور اللہ اکبر اللہ اکبر وللحمد، اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر وللحمد، پھر اللہ اکبر کبیرہ، حممت اللہ کبیرہ والحمدللہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں اللہم اکبر لی بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا اہم کام جو ان دنوں میں کرنے کا ہے وہ 9 ذی الحج کا روزہ ہے۔ اس روزے کی خاص فضیلت ہے جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ دن 1 سال کے گزرے ہوئے گناہ اور 1 سال کے آنے والے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی آپ باقی دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں، خاص طور پر جن کے رمضان کے روزے رہتے ہوں وہ ان دنوں میں قضا کر لیں۔ جو شوال میں نہیں کر سکے، ذوالقعدہ میں نہیں کر سکے، اب ذی الحجہ میں کر رہے ہیں۔ اجر کا اجر ہے، اور اپنے فرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ شوال کے روزے تو الگ الگ رکھنے پڑتے ہیں، لیکن یہ آپ ملا کر بھی رکھ سکتے ہیں۔
کیونکہ پہلے 8 دنوں کے روزے مخصوص نہیں ہیں، یہ ہم نفلی روزے ثواب کی خاطر رکھتے ہیں، لیکن اگر قضا رکھ لیں تو بہت اچھا ہے، اور ان دنوں کا سب سے افضل عمل قربانی ہے۔ اقوال میں تسبیحات ہیں، افعال میں قربانی، تو مجھے امید ہے کہ آپ سب نے قربانیوں کا بندوبست تو کر لیا ہوگا۔ اگر ہر شخص الگ الگ نہیں کر سکتا تو مل کے بھی اکٹھے ہو کے بھی قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ جان کا صدقہ تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو عام دنوں میں کرنے کے بجائے ان دنوں میں انسان کر لے، ان دنوں میں پیسے جمع کرا لیں، خاص طور پر غریبوں تک جو پہنچایا جاتا ہے گوشت، اس میں انسان اپنا حصہ ڈالے۔ ایک طرف کیا کرنا ہے، تسبیحات کی کثرت، اور دوسری طرف کیا چھوڑنا ہے، غیبت، چغلی، طعنہ، فضول میں لغو باتیں، ہنسی مذاق، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا، اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت نہ دینا، بدگمانی، تجسس، توہ نہیں لگانا، آر نہیں جلانا، نفرت اور بغض نہیں کرنا، ظلم نہ کرنا، نہ ہونے دینا ہے، کسی کو بے عزت نہیں کرنا، آر اور طعنہ دینے والی عادتوں کو چھوڑنا ہے، ٹاؤنٹنگ جو وہ عادتیں آپ میں ہوتی ہیں ان کو بھی چھوڑنا ہے، غصہ نافذ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اس کو چھوڑ دینا ہے، گالی گلوچ، بد زبانی، ان چیزوں سے بھی بچنا ہے، مسلمان کو ہر طرح کی اذیت دینے سے روکنا ہے، رشتہ داروں کی قطع تعلق ہی نہیں کرنی، ان کو منانا ہے، ظالم رشتہ داروں پر بھی مہربانی کرنی ہے، اپنے شر سے پڑوسیوں کو بچانا ہے، اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے، صبر اور عفو درگزر کرنا ہے، اچھا اخلاق اختیار کرنا ہے، اول وقت پہ نماز پڑھنا ہے، قیام لمبا کرنا، ہو سکے تو حجت پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کے لیے تو چلے گئے لوگ، ہو سکے تو حج کرنا، مال صدقات میں اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنا، ناراض رشتہ داروں کو تحفہ دینا، اپنے بہن بھائی کی یا اپنے دوستوں کی ضروریات پوری کرنا، پانی پلانا ایسا صدقہ ہے جو خود کو محتاج نہ کرے، کسی ناراض لوگوں کی آپس میں صلح کرانا، کسی کو خوش کرنا، کسی کی پریشانی دور کرنا، پھر اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا، لوگوں کو اپنی برائی سے محفوظ رکھنا، اور صدقہ خیرات میں کھانے پینے اور دیگر چیزوں کے علاوہ اچھی کتابیں زیادہ سے زیادہ پڑھنا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔